بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو النور کریٹر چینل میں خوش آمدید۔ جو دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، جو بھی وظائف پیش کیے جاتے ہیں انتہائی آزمودہ اور مجرب ہوتے ہیں۔ ان کو کرنے کی دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اس کی ترتیب کو، اس کی تعداد کو دھیان سے سمجھنا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں یا اپنا نام لکھ دیں۔ اس کے آپ کو دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو وظیفے کی اجازت مل جاتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دعا میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 9 چیزیں ضرور کیجیے گا۔ پہلے نمبر پر اپنے دن کے لیے نیت کا چراغ جلانا۔ فجر کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اپنے دن کے آغاز میں دل کے اندر نیت کا چراغ جلا لو۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا نہیں ہوتا مگر آسمان پر روشنی پھیل رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب زمین جاگتی ہے، آسمان تمہاری نیتوں کو سننے کے لیے جھکتا ہے۔ اس وقت اگر تم اپنے دل سے کہہ دو کہ آج میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، کسی کے دل کو نہیں توڑوں گا، آج میں کسی کا حق نہیں ماروں گا، کسی کا بوجھ نہیں بنوں گا، تو تمہارا پورا دن نور میں لپٹ جاتا ہے۔ یہ نیت محض ایک جملہ نہیں، ایک وعدہ ہے اپنے رب سے، اپنی روح سے۔ جب انسان اپنے دن کی شروعات خیر کے ارادے سے کرتا ہے تو اللہ اس کے راستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ یہ ایک چھوٹی سی نیت تمہارے لیے کتنی بڑی خیر لکھ دیتی ہے۔ یہ تمہارے رزق میں برکت ڈالتی ہے، تمہارے رشتوں میں سکون اتارتی ہے، تمہارے الفاظ میں تاثیر پیدا کرتی ہے۔ فجر کے بعد کا لمحہ وہ دروازہ ہے جہاں سے برکت تمہاری طرف سفر شروع کرتی ہے۔ اگر تمہاری نیت پاک ہو تو تمہارا ہر کام عبادت بن جاتا ہے۔ نیت کا چراغ جلاؤ، کیونکہ اندھیرا نیتوں سے نہیں، نیتوں کی کمی سے بڑھتا ہے۔ اور جب دل کا چراغ جلتا ہے تو زندگی کا ہر گوشہ منور ہو جاتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جس سے دن رحمت میں بدل جاتے ہیں۔ فجر کے بعد 9 چیزیں ضرور کیجیے گا۔ دوسرے نمبر پر ہے اپنی آنکھوں سے زمین کو دیکھنا، دل سے آسمان کو محسوس کرنا۔ فجر کے بعد جب سورج کی پہلی کرن زمین کو چھوتی ہے تو دنیا جاگتی ہے، مگر کچھ دل ایسے بھی ہوتے ہیں جو اسی وقت زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان اپنی آنکھوں سے زمین کو دیکھتا ہے مگر دل آسمان کو محسوس کرتا ہے۔ وہ لمحہ جہاں مٹی کے اندر بھی نور چھپا ہوتا ہے اور فضا میں بھی رب کی خاموش تسبیح گونجتی ہے۔ زمین تمہیں یاد دلاتی ہے کہ تم فانی ہو، مٹی سے بنے ہو، مٹی میں لوٹنا ہے، مگر آسمان تمہیں بتاتا ہے کہ تمہارا تعلق اوپر والے سے ہے، تمہاری اصل وہاں ہے جہاں روشنی ختم نہیں ہوتی۔ فجر کے بعد اگر تم نے چند لمحے خاموشی سے زمین کو دیکھتے ہوئے آسمان کو محسوس کیا تو تم نے دراصل اپنے دل کو زندگی سکھا دی۔ یہ احساس روح کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ ہم محض چلتے پھرتے جسم نہیں، ہم وہ سانس ہیں جو آسمان کے امر سے چلتی ہے۔ فجر کے بعد کی یہ خاموشی، یہ ہوا، یہ نور، یہ سب تمہیں یاد دلاتا ہے کہ تمہارے دن کا آغاز مادی نہیں، روحانی ہونا چاہیے۔ زمین پر رہو مگر نظریں آسمان سے جڑی رہیں، کیونکہ جس دن تم نے دل کو آسمان سے جوڑ لیا تمہاری زمین بھی برکتوں سے بھر جائے گی۔ یہی وہ لمحہ ہے جب بندہ صرف جاگتا نہیں، وہ جی اٹھتا ہے۔ فجر کے بعد 9 چیزیں ضرور کیجیے گا۔ تیسرے نمبر پر ہے فجر کے بعد اپنے دل کو رزق مانگنے سے پہلے رضا مانگنے پر آمادہ کرنا۔ فجر کے بعد جب تمہارا دل دعا کے لیے بیدار ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ طے کر لو کہ تم رزق نہیں، رضا مانگنے والے بنو گے، کیونکہ رزق تو زمین پر بکھرا ہوا ہے مگر رضا صرف ان دلوں میں اترتی ہے
جو شکر سے بھرے ہوں، جو مانگنے سے پہلے مان جاتے ہیں۔ انسان اکثر صبح کے وقت ہاتھ پھیلاتا ہے، یا اللہ روزی دے، کامیابی دے، آسائش دے، مگر کم ہی دل ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ جو دیا ہے اسی میں راضی رہنے کا حوصلہ دے۔ یہی وہ دعا ہے جو تقدیر کے دروازے بدل دیتی ہے۔ جب دل راضی ہو جاتا ہے تو رزق خود دروازہ کھٹکھٹانے آتا ہے۔ فجر کے بعد کا پہلا سبق یہی ہے کہ اللہ کے فیصلے سے جھگڑنا نہیں، اس پر مطمئن رہنا سیکھو، کیونکہ رضا وہ کنجی ہے جو بے سکونی کے تمام دروازے بند کر دیتی ہے اور برکت کے تمام راستے کھول دیتی ہے۔ جب تم اپنے دل کو رضا پر آمادہ کرتے ہو تو تمہاری قسمت نرم ہو جاتی ہے، تمہارے معاملات آسان ہونے لگتے ہیں۔ فجر کے بعد اگر تم نے اپنے رب سے یہ وعدہ کر لیا کہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، تو یقین جانو زندگی کے سب رزق، چاہے وہ مال ہو، سکون کا ہو، محبت کا ہو، تمہاری طرف خود بڑھنے لگتا ہے۔ فجر کے بعد 9 چیزیں ضرور کیجیے گا۔ چوتھے نمبر پر ہے تسبیح، یعنی سبحان اللہ پڑھنا۔ فجر کے بعد سب سے قیمتی لمحہ وہ ہے جب زبان پر پہلا لفظ سبحان اللہ نکلتا ہے۔ یہ لفظ صرف ذکر نہیں، یہ روح کی صفائی ہے۔ جب تم سبحان اللہ کہتے ہو تو تم دراصل یہ اعتراف کرتے ہو کہ میرا رب ہر عیب، ہر کمی، ہر حد سے پاک ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دل زمین سے اٹھ کر آسمان کی طرف جھک جاتا ہے۔ جھکنا عبادت میں ہوتا ہے، مگر جھکاؤ محبت میں۔ فجر کے بعد تسبیح پڑھنا ایسا ہے جیسے تم اپنے دن پر نور کا لباس پہنا رہے ہو۔ جب زبان سبحان اللہ کہتی ہے تو دل کے اندر موجود فکریں اور تھکن ہوتی ہیں وہ مٹنے لگتی ہیں۔ یہ کلمات دل کو ہلکا کرتے ہیں، روح کو تازگی دیتے ہیں اور بندے کے اندر یقین کا دیا جلا دیتے ہیں۔ سوچ کائنات کا ہر ذرے رب کی تسبیح کر رہا ہے، پرندے، درخت، ہوا اور حتیٰ کہ خاموشی بھی۔ تو کیا تمہاری زبان پیچھے رہ جائے گی؟ جب تم سبحان اللہ کہتے ہو تو تم ان سب میں شامل ہو جاتے ہو جو رب کی حمد میں مصروف ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب تمہارا دل آسمان کے قریب ہو جاتا ہے۔ تسبیح پڑھنا فجر کے بعد اس لیے خاص ہے کہ یہ دن کے آغاز میں رب کو یاد کرنے کی علامت ہے۔ جو دن سبحان اللہ سے شروع ہو اس میں گناہوں کے لیے جگہ نہیں رہتی۔ فجر کے بعد چند لمحے نکالو، اپنی انگلیوں کو گننے دو، اپنی زبان کو بہنے دو اور اپنے دل کو کہنے دو سبحان اللہ۔ یہ چند الفاظ تمہارے دل کو بدل سکتے ہیں، تمہاری قسمت کو بھی۔ فجر کے بعد 9 چیزیں ضرور کیجیے گا۔ 5ویں نمبر پر ہے اپنی زبان سے نہیں اپنے دل سے سلام کہنا۔ فجر کے بعد کا پہلا سلام محض ایک لفظ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک احساس ہونا چاہیے۔ سلام صرف زبان سے نہیں دل سے نکلا ہو تو اس کی خوشبو پورے گھر میں پھیل جاتی ہے۔ جب تم اپنے گھر والوں کو دل سے سلام کرتے ہو تو صرف یہ السلام علیکم نہیں ہوتا، یہ دراصل تمہارا یہ کہنا ہوتا ہے کہ میں تمہارے لیے خیر چاہتا ہوں، تمہارے لیے دعا گو ہوں، تمہارے دل میں سکون اترے۔ فجر کے بعد دل سے سلام کہنا گھر کی فضا کو بدل دیتا ہے۔ فرشتے ان کے گھروں میں داخل ہوتے ہیں جہاں محبت اور سلامتی کی فضا ہو۔ ایک نرمی سے کہا گیا سلام غصے کو پگھلا دیتا ہے، دلوں کی دوری کو ختم کر دیتا ہے اور تعلقات کو نئی زندگی دے دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کو ایمان کا حصہ کیوں کہا؟ کیونکہ سلام دل کے دروازے کھولتا ہے۔ جب تم فجر کے بعد اپنے بچوں، شریک حیات یا والدین کو دل سے سلام کرتے ہو تو تم ان کے دن کی بنیاد محبت پر رکھ دیتے ہو، اور جو دن محبت سے شروع ہوتا ہے وہ دن مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ سلام ایک دعا ہے، ایک پیغام ہے کہ تمہارے گھر میں رحمتیں اتریں، تمہاری زندگی میں برکت ہو، تمہارا دل ہمیشہ نرم رہے۔ فجر کے بعد دل سے کیا گیا ایک سلام نہ صرف تمہارے دن کو روشن کرتا ہے
بلکہ تمہارے اعمال نامے کو بھی نور سے بھر دیتا ہے۔ فجر کے بعد 9 چیزیں ضرور کیجیے گا۔ 6ویں نمبر پر ہے کسی ایک انسان کے لیے خیر سوچنا۔ فجر کے بعد جب کائنات جاگتی ہے، آسمان سے روشنی اترتی ہے، تو وہ وقت محض دن کی شروعات نہیں ہوتا، وہ وقت دعا کے قبول ہونے کا لمحہ ہوتا ہے۔ اور اگر اس وقت تم کسی انسان کے لیے خیر سوچ لو تو تمہاری اپنی زندگی میں بھی آسانیاں لکھی جاتی ہیں۔ کسی ایک بندے کے لیے دل سے یہ چاہنا کہ یا اللہ اسے خوش رکھ، اس کے غم دور کر، اس کے راستے آسان کر دے، یہ صرف اس کے لیے دعا نہیں بلکہ اپنے دل کی صفائی بھی ہے۔ فجر کے بعد دل میں خیر کا یہ بیج بو دو کہ تمہیں خیریت ہوگی۔ دن کے آخر تک کتنی نیکی تمہارے دروازے پر آتی ہے۔ رب العالمین کو وہ دل بہت پسند ہے جو دوسروں کے لیے بھلائی سوچتا ہے۔ فجر کے بعد اگر تم نے کسی ایسے شخص کے لیے خیر مانگی جس نے تمہیں کبھی دکھ دیا تو تم نے دراصل اپنی روح کو آزاد کیا، کیونکہ بدلے لینے والا دل بندہ رہتا ہے مگر دعا دینے والا دل ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہ معمولی سا عمل نہیں، یہ تمہارے دن کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ تم جب کسی ایک بندے کے لیے خیر سوچتے ہو تو آسمان سے تمہارے نام بھی رحمتیں لکھی جاتی ہیں۔ فجر کے بعد کا یہ لمحہ صرف تمہارے اور رب کے درمیان ایک راز ہے جس میں نیت کی خوشبو اور دعا کی طاقت چھپی ہے۔ فجر کے بعد 9 چیزیں ضرور کیجیے گا۔ 7ویں نمبر پر ہے آسمان کو دیکھ کر دل سے وعدہ کرنا۔ فجر کے بعد جب آسمان اپنی نیلی چادر اوڑھتا ہے اور ہوا میں سکون کی مہک پھیلتی ہے، تب ایک لمحہ رک جاؤ، سانس لو اور آسمان کی طرف دیکھو۔ وہاں کہیں تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، وہی رب جو تمہیں نیند سے جگاتا ہے، جو تمہیں ایک اور موقع دیتا ہے کہ تم اپنی زندگی بدل سکو۔ دل سے کہو کہ اے میرے رب، آج کا دن تیرے لیے جینا ہے، اپنی خواہشوں کے لیے نہیں۔ یہ جملہ تمہاری روح کے لیے ایک وعدہ ہے، ایک ایسی دستاویز جو زمین پر نہیں آسمان پر لکھی جاتی ہے۔ جب بندہ فجر کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے رب سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں آج تیری رضا کے لیے جیوں گا نہ کہ اپنی لفظ کے لیے، تو فرشتہ اس وعدے کو سن کر کہتے ہیں کہ یہ بندہ آج اپنے دن کو عبادت میں بدل چکا ہے۔ دن کی شروعات اگر نیت سے ہوتی ہے تو استقامت کا آغاز اس وعدے سے ہوتا ہے کہ آسمان تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، مگر حقیقت میں یہ تمہارے دل کا آئینہ ہے۔ جتنا صاف اتنی روشنی۔ فجر کے بعد آسمان کو دیکھنا دراصل اپنے دل کو جگانا ہے، اپنی روح کو یاد دلانا ہے کہ تم کسی معمولی مقصد کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ یہ وعدہ کرو ہر صبح کہ آج تم اپنے رب کے لیے جیو گے، اور دیکھنا وہ رب تمہارے دنوں کو سکون، تمہارے رزق کو برکت اور تمہاری زندگی کو نور سے بھر دے گا۔ فجر کے بعد 9 چیزیں ضرور کیجیے گا۔ 8ویں نمبر پر ہے دل کے اندر شکر کی پہلی سانس لینا۔ فجر کے بعد جب دنیا ابھی خاموش ہو، پرندے اپنے پر سمیٹ کر اذان کی بازگشت سن رہے ہوں، تو تم بھی رک جاؤ اور ایک گہری سانس لو، مگر یہ عام سانس نہیں، یہ شکر کی سانس ہے۔ دل کے اندر محسوس کرو کہ تم زندہ ہو، تم جاگ گئے ہو، تمہیں ایک نیا دن ملا ہے۔ وہ رب جس نے تمہیں نیند سے جگایا، تمہیں موقع دیا کہ اپنی زندگی کے صفحے پر ایک نیا لفظ لکھو، الحمدللہ۔ شکر کی پہلی سانس تمہارے دل کے اندر سکون کا دروازہ کھولتی ہے۔ جب بندہ فجر کے بعد رب کی عطاؤں کو گنتا نہیں بلکہ محسوس کرتا ہے تو وہ دل کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ ذرا سوچو کتنے لوگ تھے جو کل تک زندہ تھے مگر آج فجر کی روشنی نہیں دیکھ پائے، اور تم دیکھ رہے ہو۔ تمہارے پاس سانس ہے، موقع ہے، رب کی مہلت ہے۔ کیا یہ شکر کے قابل نہیں؟ شکر صرف الحمدللہ کہنے کا نام نہیں، یہ دل کی کیفیت ہے۔ فجر کے بعد جب تمہاری زبان سے نہیں بلکہ دل سے شکر اٹھتا ہے تو آسمان بھی سن لیتا ہے، اور جب رب سن لیتا ہے تو وہ دن رحمتوں میں لپٹ جاتا ہے۔ یاد رکھو، جو شخص دن کی ابتدا شکر سے کرتا ہے اس کا دن شکایت سے خالی اور برکت سے بھرا ہوتا ہے۔ فجر کے بعد اپنی پہلی سانس کو شکریہ بنا لو، یہی سانس تمہارے دن کی سب سے خوبصورت آغاز ہے۔ فجر کے بعد نہ سونا۔
فجر کے بعد نہ سونا، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب زمین جاگتی ہے، آسمان کھلتا ہے اور رحمت کے دروازے ایک ایک کر کے کھلنے لگتے ہیں۔ جو بندہ اس وقت جاگتا ہے وہ دراصل اپنے نصیب کو جاگنے کا موقع دیتا ہے۔ فجر کے بعد سونا صرف نیند نہیں، یہ قسمت کے ایک حصے کو کھو دینا ہے۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں فرشتے زمین پر اتر کر بندے کے لیے برکتیں لکھتے ہیں۔ جو جاگتا ہے وہ اپنی قسمت پر برکت لکھوا لیتا ہے، اور جو سو جاتا ہے وہ خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ فجر کے بعد کا وقت رزق کے بانٹنے کا وقت ہے، صرف کھانے پینے کا رزق نہیں بلکہ علم و شعور، سکون اور قبولیت کا رزق بھی۔ جب تم فجر کے بعد جاگ کر اپنے دن کا آغاز کرتے ہو تو گویا تم کہہ رہے ہوتے ہو کہ اے اللہ، میں تیار ہوں، اپنی نعمتوں کے لیے جاگا ہوں۔ مگر جب تم سو جاتے ہو تو یہ خاموش اعلان ہوتا ہے کہ مجھے ان نعمتوں کی جلدی نہیں۔ فجر کے بعد کی جاگتی ہوئی گھڑیاں انسان کے دل میں روشنی بھر دیتی ہیں، سوچوں میں تازگی اور اعمال میں طاقت ڈال دیتی ہیں۔ اس وقت جاگنے والا بندہ صرف دنیاوی طور پر نہیں، روحانی طور پر بھی ترقی پاتا ہے۔ یاد رکھے، فجر کے بعد سونا ایک لمحاتی راحت ہے، مگر جاگنا پوری زندگی کی راحت کا دروازہ ہے۔ جو بندہ فجر کے بعد جاگتا ہے وہ دراصل اپنی تقدیر کو بیدار کرتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، دعا ہے رب کریم سے میرا سنانا، آپ کا سننا اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ، والسلام۔